اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہنے والے اگر یہ کام کریں گے تو دشمن تو ان سے 2 ہاتھ اور آگے جائے گا۔ ہم تو یہی اپنا درد دل عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر نہیں، اشارے پر جان فدا کرنے والے ہیں۔ کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی بے ادبی کا، گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے نا، بے ادبی کا بھی سوچا نہیں جا سکتا۔ اور ابھی چند دن پہلے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ظہور فیضی، جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے زبان درازی کی ہے، بلکہ بد زبان دراز کی ہے، جن کی زبان سے صحابہ علیہم الرضوان کی شان میں کوئی تعریف کے جملے نہیں نکل سکتے، تو ان کو میری یہ گزارش ہے کہ اپنی زبان کو اپنے لبوں کے اندر بند رکھیں، اس کو نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ تمہاری زبان سے اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بد جملہ نکلتا ہے تو تمہیں غیرت نہیں آتی، تم چلو میں پانی لے کر ڈوب مرو کہ تم دین اسلام کو بیان کرنے کی بجائے جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، تم ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو۔ اور نامعلوم یہ جسارت تمہیں کیوں آتی ہے کہ ہم تو رافضیت کے بارے میں یہ جملے کہا کرتے تھے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اہل سنت، حنفی، بریلویوں کے بارے میں ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اور مولانا اشرف آصف جلالی صاحب، بے شک ان کے ساتھ میرے کئی باتوں میں اختلافات ہیں، لیکن اس بارے میں وہ ہر سنی جو نیم رافضی ہے اس کے بارے میں وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ان سے بچا جائے اور ان سے اہل سنت کو پاک کیا جائے۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ اپنی زندگیاں دین کے اندر گزارنے والے، قرآن و سنت پڑھنے والے، نماز پنجگانہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو شاہ اور سید کہنے والے مقتدر اور کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جب زبان درازی کرتے ہیں تو کیا ان کو ان کا اسلام اور ان کے اندر جو علمی غیرت ہے، کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ میں کوئی ایسے جملے زبان پہ نہیں لانا چاہتا جس کی وجہ سے دشمن کو یہ موقع ملے کہ یہ آپس میں جنگ و جدل میں مصروف ہے۔ میں تو اتحاد کی بات کرنے کا عادی ہوں، میں تو اتفاق کی بات کرنے کا عادی ہوں، میں تو یہ لولے لنگڑے جھگڑے جو ہیں میں تو ان کے خاتمہ کرنے کا عادی ہوں اور امن و محبت کا داعی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کسی اہل سنت بریلوی کی زبان اٹھے گی تو اس کی بھی گویا کہ تکفیر کی جائے گی اور اس کو بھی جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی دیوبندی صحابہ کے بارے میں کہے گا تو اس کی زبان کو بھی لگام دی جائے گی۔ اگر کوئی اہل حدیث صحابہ کے بارے میں بات کرے گا تو اس کا بھی راستہ روکا جائے گا۔ ہم قطعاً اس چیز کے عادی نہیں ہیں کہ رافضی اگر صحابہ کی توہین کرے اس کی تو ہم تردید کریں، لیکن اگر دیوبندی بریلوی اہل حدیث صحابہ کی توہین کرے تو اس کی ہم حمایت کریں۔ صحابہ علیہم الرضوان کے متعلق کسی کا حیا نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی صحابہ کی توہین کرے گا اس کو کفر کے کٹارے میں لائیں گے، ہم دشمنی کے کٹارے میں لائیں گے، کیونکہ قرآن و سنت کی بغاوت کے دائرے میں لا کر اس کا محاسبہ کریں گے۔ ان کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم واقعی امن و محبت چاہتے ہو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جو کچھ تم زبان پر لائے ہو اس سے رجوع کرو۔ یہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہ قبر کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے، یہ بخشش اور نہ بخشش کا مسئلہ ہے، اور یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ورنہ ہمیں تم سے ذاتی طور پر کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے۔ تو سامعین، یہ چیزیں جو ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے بھی اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی اپنے آپ کو کہنے والے، کتنے ان کے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں ریاض شاہ صاحب نے خلافت راشدہ کا بورڈ اتار دیا کہ خلافت راشدہ کا نعرہ مت لگاؤ۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ نعرہ لگانے والے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور کبھی ہم سنتے ہیں عرفان شاہ صاحب جو ہیں وہ خلافت راشدہ کے حق میں نہیں ہے کہ ان کا نعرہ لگے۔ کبھی ہم کچھ سنتے ہیں، کبھی کچھ سنتے ہیں۔ یہ کیا دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے؟ اگر تمہارا دین صحابہ کی توہین کرنے میں ہے تو پھر یہ میں نہیں کہتا، تمہاری باتوں کی وجہ سے پھر تم ان کے ساتھ مل جاؤ جن کی تم بات کرتے ہو۔ تو قرآن میں نے تو کہا ہے کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اگر اسلام میں ہے تو پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو صحابہ پر تان تشنیع کرتے ہیں ان کی مخالفت کرو، اور ڈٹ کے ان کو جواب دو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور اہل سنت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام تو اسی چیز کا نام ہے۔ تو بہرکیف میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ جتنے بھی اہل سنت والجماعت حنفی میں ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں بے ادبی کے جملے کہتے ہیں، یا تو وہ پورے اہل سنت بن جائیں یا پھر پورے دوسروں کی صف میں چلے جائیں۔ درمیان میں منافقت والا جو کردار ہے اس کی قرآن نے مخالفت کی ہے، اور منافقوں کو اللہ کے قرآن نے اور اللہ نے جواب دیا ہے۔